آپ سن رہے ہیں کتاب اسماء تاریخ پہلا باب۔ سب ہیڈنگ یہ حاملین اسلام۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اسی سال کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف عرب کے حاکموں اور بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ کیے۔ انہی میں سے ایک خط وہ تھا جو داعیہ کلبی کے ذریعے شاہ روم ہرقل کے نام بھیجا گیا۔ یہ مسیحی تھا اور نہایت ذہین اور حقیقت پسند آدمی تھا۔ ہرقل اس وقت فلسطین میں تھا۔ اس زمانہ میں عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے اس علاقے میں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہرقل نے تحقیق حال کے لیے کچھ عربوں کو بلوایا، جن میں ابو سفیان بن حرب بھی شامل تھے۔ ہرقل نے ترجمان کے ذریعے ان سے گفتگو کی۔ ایک روایت کے مطابق گفتگو کا ایک حصہ یہ تھا: ہرقل نے کہا، اے ابو سفیان، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں، وہ پیغمبر نہیں۔ ہرقل نے کہا، میں تم سے ان کی سب وجہ سننا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کی سمجھ کیسی ہے اور ان کی رائے کیسی ہے۔ ہرقل ایک کافر تھا۔ وہ کافر ہی رہا اور کافر ہی مرا، مگر اس کو اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ کوئی شخص اس کے حریف کے بارے میں برے الفاظ بولے اور وہ اس کو سن کر خوش ہو، بلکہ اس کی دلچسپی اس میں تھی کہ وہ جانے کہ جو شخص اس کا حریف بن کر ابھرا ہے وہ خاندانی شرافت اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ صاحب رائے ہے یا نہیں، وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں موجودہ حاملین اسلام کو دیکھیے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے حریف کے خلاف کوئی بھی لغو بات سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کوئی کمینہ آدمی اگر ان کے مفروضہ حریف کے خلاف جھوٹے مضامین شائع کرے تو اس کو روکنا تو درکنار، وہ اس کو لطف لے کر پڑھیں گے اور ان کے معتقدین اس کو ہر طرف پھیلائیں گے۔ کیسے عجیب ہیں وہ حاملین اسلام جو حاملین کفر کے اخلاقی معیار پر بھی پورے نہ اتریں۔ سب ہیڈنگ خوف خدا۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم الاموی کا درجہ اسلام میں اتنا بڑا ہے کہ ان کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ ان کی مدت خلافت 2.5 سال ہے۔ ان کے حالات پر کئی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلاً ابن الجوزی، عبداللہ بن الحکیم، عبدالرؤف المناوی، احمد ذکی صفوت، عبدالعزیز سید الاہل۔ اموی خلفاء میں وہ واحد خلیفہ ہیں جن کا اعتراف ان کے بعد عباسیوں نے کیا۔ شیعہ حضرات کے درمیان بھی ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام کے علاوہ غیر مسلموں میں بھی ان کا غیر معمولی اعتراف کیا گیا۔ محمد بن معبد کہتے ہیں کہ میں شاہ روم کے یہاں گیا تو اس کو مغموم حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے حال پوچھا تو اس نے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا حادثہ؟ اس نے کہا کہ مد صالحہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون؟ شاہ روم نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز۔ میرا خیال ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد اگر کوئی شخص مردہ کو زندہ کرنے والا ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتے۔ ایک مسیحی راہب کو لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمین پر ایک نور تھا مگر اب وہ نور نہیں رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی موت کے بعد کچھ لوگ ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان کی کوئی
خاص بات بتائیے۔ اہلیہ نے کہا کہ خدا کی قسم، عمر نماز اور روزہ میں تم سے زیادہ نہ تھے، مگر خدائی قسم میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا جو عمر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ سب ہیڈنگ: قدردانی۔ قرآن کی سورہ محمد آیت 24 میں کہا گیا ہے کہ کیا یہ منافقین قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیروں میں ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر اس کے تالے ہیں؟ یہ سن کر یمن کے ایک نوجوان نے کہا، ہاں، ان کے دلوں پر تالے ہیں، یہاں تک کہ خدا ہی ان تالوں کو کھول دے۔ اس نوجوان کی یاد برابر حضرت عمر کے دل میں رہی، یہاں تک کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس سے حکومت کے کام میں مدد لی۔ اسی صفت کا نام قدردانی ہے۔ کسی قوم یا کسی حکومت کا نظام اچھا رہنے کی ایک ضمانت یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار لوگ افراد کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کی قدردانی کریں، اور وہ ایسے افراد کو ان کی صلاحیت کی نسبت سے کام کے مواقع فراہم کریں۔ ایسے کسی فرد کو وہ جہاں پائے اس کو اس طرح اٹھا لے جس طرح ایک جوہری راکھ میں پڑے ہوئے سونے کے ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب ذمہ دار لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ افراد کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ میرا رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے، وہ میری تعریف کرتا ہے یا میرا ناقدر ہے، وہ میرے گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا میرے گروہ سے باہر کا آدمی ہے، وہ ہر معاملے میں مجھ سے اتفاق رائے رکھتا ہے یا کسی معاملے میں اس کی رائے مجھ سے مختلف ہے۔ کسی قوم یا کسی حکومتی نظام میں اول الذکر صفت والے اشخاص کا اختیار کے مناصب پر ہونا اسی قوم یا حکومت کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اس کے برعکس جس قوم یا حکومتی نظام میں ثانی الذکر صفت والے اشخاص اختیار کے مناصب پر قابض ہو جائیں، اس کو کوئی چیز تباہی اور بربادی سے بچانے والی نہیں۔ سب ہیڈنگ: یہود کے نقش قدم پر۔ حضرت سلیمان بن داؤد کا زمانہ یہود کی تاریخ میں سب سے زیادہ باعظمت زمانہ ہے۔ اس زمانے میں فلسطین اور اطراف کے علاقوں میں ان کی مضبوط اور شاندار سلطنت قائم تھی۔ حضرت سلیمان کے بعد یہودیوں میں دینی اور اخلاقی زوال شروع ہوا۔ وہ خدا سے بے خوف ہو کر سطحی اعمال میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اس زمانے میں یہود کے مصلحین اور انبیاء نے ان کو زبردست تنبیہات کیں جو آج بھی کثرت سے بائبل میں موجود ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر ایک جز نقل کیا جاتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا اور ان کو خراب انجیروں کی مانند بناؤں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا، اور میں ان کو زمین کی سب سلطنتوں کے حوالے کروں گا کہ دھکے کھاتے پھریں اور ستائے جائیں، اور سب قوموں کے درمیان جن میں نے ان کو ہانک دیا ہے لعنت اور حیرت اور سسکا اور ملامت کا باعث ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی۔ خداوند فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، ہاں میں نے ان کو بروقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا۔ اس بگاڑ اور اختلاف کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کی سلطنت ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک یہود یہ
جو جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں تھی، اور اس کا پایا تخت یروشلم تھا۔ دوسرے اسرائیل جو شمالی فلسطین اور شرق اردن کے علاقے میں قائم ہوئی، اس کا پایا تخت سامریہ قرار پایا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی قائم کی ہوئی عظیم ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صرف دو کمزور حکومتوں کی صورت میں باقی رہ گئی۔ یہودیوں کے اخلاقی زوال اور باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اطراف کی سلطنتوں نے ان پر حملے شروع کر دیے۔ 721 کاف میم میں اشور کے حکمراں سارگون نے سامریا کو فتح کر کے اسرائیل کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد 598 کاف میم میں بابل کے بادشاہ بنوقدنضر نے یروشلم کو مسخر کر کے سلطنت یہود پر قبضہ کر لیا۔ خدا کے خاص لوگوں کے اوپر غیر قوم کا قبضہ یہود کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کے اندر شدت سے مخالفانہ جذبات جاگ اٹھے۔ ان کے درمیان وہ قومی رہنما ابھرے جن کو بائبل میں جھوٹے نبی یا جھوٹی نبوت کرنے والے لوگ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ دینی الفاظ بولتے تھے، مگر حقیقتاً جو چیز ان کی رہنما تھی وہ صرف ان کے اپنے رومانی تخیلات تھے، جو اسرائیل کی عظمت رفتہ کو جلد از جلد واپس لانے کے لیے وقت کے حالات کے اثر سے ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ وہ نبوت کی زبان میں کلام کرتے تھے، مگر حقیقتاً وہ جھوٹے نبی تھے۔ بائبل کے الفاظ میں وہ خدا کے نام پر اپنی بات کہتے تھے۔ وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاتے تھے۔ ان رہنماؤں کی جذباتی باتوں کے زیر اثر یہودیوں میں آزادی اور احیاء نو کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ وہ بابل کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے دوبارہ اپنی گزری ہوئی عظمت کو واپس لانے کا خواب دیکھنے لگے۔ اس موقع پر ان کے نبی حضرت یرمیاہ اٹھے اور یہودیوں سے کہا کہ تم کو دوسروں کے خلاف مہم چلانے سے پہلے خود اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ غیر قوم کا غلبہ تمہارے اوپر خدا کے حکم سے ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ تم خدا کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ اب اپنے آپ کو خدا کی طرف واپس لا کر ہی تم اس مغلوبیت سے نجات پا سکتے ہو، نہ کہ محض دنیاوی قسم کی کارروائیاں کر کے۔ اسرائیلی پیغمبر کی زبان سے خدا کی یہ تنبیہات بائبل کی کتاب یرمیاہ میں موجود ہیں۔ چند فقرے یہ ہیں: تم اپنے جھوٹے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بیتیوں اور شگونیوں اور جادوگروں کی نہ سنو کہ جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ تم اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو، اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں نے ان کو نہیں بھیجا، پر وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، تاکہ میں تم کو خارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند کے گھر کے ظروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ ان کی نہ سنو، شاہ بابل کی خدمت گزاری کرو اور زندہ رہو۔ پر اگر وہ نبی ہیں اور خداوند کا کلام ان کی امانت میں ہے، تو وہ رب الافواج سے شفاعت کریں، تاکہ وہ ظروف جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودا کے گھر میں اور یروشلم میں باقی ہیں بابل کو نہ جائیں۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے، یوں فرماتا ہے
تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہے اور تمہارے غیب داں تم کو گمراہ نہ کریں، اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو، کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے ان کو نہیں بھیجا۔ حضرت یرمیاہ کی ان باتوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہود غیر قوموں کی غلامی پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں، ان کا مطلب صرف یہ تھا کہ تم اپنی موجودہ کمزوریوں کے ساتھ حکومت کے خلاف تحریکیں چلا کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہاری جن کمزوریوں نے غیر قوم کو تمہارے اوپر غلبہ دیا ہے، ان کو ختم کیے بغیر کس طرح یہ ممکن ہے کہ تم دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن حاصل کر لو؟ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ تم بغاوت کی مہم چلانے سے پہلے اصلاح کی مہم چلاؤ۔ چنانچہ شاہ بابل کا جوا قبول کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے یہود کو یہ بشارت بھی دی کہ اگر تم خدا کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلو تو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گردن پر سے توڑوں گا اور تیرے بندنوں کو کھول ڈالوں گا، اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے۔ اس لیے اے اسرائیل، گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھڑاؤں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ مگر یہود نے اپنے نبی کا مشورہ نہیں مانا، وہ ان جھوٹے رہنماؤں کی باتیں سنتے رہے جو ان کو الفاظ کی جذباتی شراب پلا رہے تھے، جو ان کو معمولی عمل سے بڑے بڑے نتائج کی فرضی امیدیں دلاتے تھے، جو نفرت و ٹکراؤ جیسی فتنہ انگیز باتیں کرتے تھے۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ بابل بنو قدنظر ان کے اوپر غضبناک ہوا اور 574 کاف میم میں دوبارہ ان کے اوپر شد بدتر حملہ کیا۔ اس کے بعد اس نے یہود کی یہ تمام آبادیوں کو ویران کر کے رکھ دیا، بے شمار یہودیوں کا قتل کیا، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح برباد کیا کہ بائبل کے الفاظ میں اس کی ایک اینٹ بھی دوسری اینٹ کے اوپر باقی نہ رہی۔ سابق حاملین کتاب یہود کی یہ تاریخ موجودہ حاملین کتاب مسلمان پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ مسلمان پچھلے 1000 برس تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ کمزوریوں کا شکار ہوئے، ان کے افراد میں اعلیٰ کردار باقی نہ رہا، وہ محنت کے بجائے عیش کے عادی ہو گئے، باہمی اختلافات نے ان کو بے شمار گروہوں میں بانٹ دیا، علم اور تہذیب کی ترقی میں وہ دوسری قوموں سے پیچھے ہو گئے۔ اس قسم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر غیر مسلم قومیں ان کے اوپر غالب آ گئیں۔ مسلمانوں کی عظمت ہر جگہ پامال کر کے رکھ دی گئی۔ یہ واقعہ 19ویں صدی عیسوی میں پیش آیا۔ 20ویں صدی عیسوی اس صورتحال کے خلاف جدوجہد کی صدی ہے، مگر یہاں بھی عملاً وہی ہوا جو 2500 سال پہلے یہود کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اب کچھ اللہ کے بندے اٹھے جنہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ پہلے اپنے آپ کو مستحکم بناؤ، غالب قوموں سے تصادم کے بغیر اصلاحی میدان میں اپنی کوششیں صرف کرو جو اب بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ مگر مسلمانوں نے ایسے مصلحین کی بات بالکل نہیں سنی، انہوں نے بزدل سامراج کا ایجنٹ اور انقلاب اسلام کا دشمن قرار دیا۔ دوسری طرف بہت بڑی تعداد میں
ایسے لوگ اٹھے جو جہاد اور انقلاب کی باتیں کرتے۔ انہوں نے جذباتی تقریریں کیں، رومانی اشعار سنائے، خوبصورت نظریے پیش کیے، مبالغہ آمیز قسم کی امیدیں دلائیں۔ مسلمان ایسے لوگوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ ہر جگہ دوسری قوموں کے خلاف سیاسی ٹکراؤ اور انقلابی جہاد میں مشغول ہو گئے۔ بائبل کے الفاظ میں اس جھوٹی نبوت کا نتیجہ وہی ہوا جو یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہر محاذ پر شکست کھائی۔ ان کی بڑی بڑی تحریکیں اس طرح فنا ہو گئیں جیسے وہ ایک تنکا تھا جو ہواؤں کے طوفان میں اڑ گیا۔ ان کے مفکروں اور رہنماؤں کے بولے ہوئے شاندار الفاظ کاغذ کی کشتی ثابت ہوئے جو دریا کی موجوں میں ایک منٹ بھی کسی مسافر کے کام نہیں آتی۔ ان مسلم رہنماؤں کی مقبولیت کا راز یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاتے تھے۔ وہ حق کے ترجمان نہ تھے بلکہ عوامی جذبات کے ترجمان تھے، اور جو لوگ اس قسم کی بے حقیقت چیزوں کے اوپر کھڑے ہوں ان کا انجام حقیقت کی اس دنیا میں وہی ہے جو ان رہنماؤں کا ہوا۔ اوپر جس حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کوئی انوکھی یا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اور دینی تعلیمات میں بالکل واضح ہے۔ اس کے باوجود ہمارے رہنما اور مفکرین کیوں اس کو سمجھ نہیں پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رد عمل کی نفسیات نے لوگوں کا ذہنی شاکلہ بگاڑ دیا ہے، اور آدمی کسی بات کو اپنے ذہنی شاکلہ ہی کے مطابق سمجھ پاتا ہے۔ اگر آدمی کا ذہنی شاکلہ مختلف ہو تو وہ کسی طرح اصل بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں ہم اس کی ایک مثال پیش کریں گے۔ ایک مشہور مفکر اسلام نے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے تحت ایک لمبا نوٹ لکھا ہے۔ اس نوٹ میں وہ یہود کے بگاڑ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: حضرت سیایا اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہود کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے، تو 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا، اور یہودیہ کا یہ بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا، اور حضرت یرمیاہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوششیں کرنے لگا۔ موصوف کے الفاظ کے مطابق یہ بدعمالی کی ایک قسم ہے کہ غالب حکومت کے خلاف سیاسی جہاد کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کی جائے، گویا انہوں نے ہماری مذکورہ بات کی صداقت کو مزید شدید تر الفاظ میں تسلیم کر لیا۔ مگر یہی وہ مصنف اور فکر ہے جنہوں نے موجودہ زمانہ میں اس نظریہ کی پرزور وکالت کی کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نیا دور لانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ حکمرانوں سے تصادم کر کے ان کو تخت سے بے دخل کیا جائے، اور خود اپنی طویل عمر کے تمام بہترین سال انہوں نے اسی قسم کے سیاسی جہاد میں گزار دیے۔ حقیقت کے اس قدر قریب پہنچ کر بھی حقیقت سے اس قدر بے خبر رہنے کی وجہ صرف شاکلہ کا فرق ہے۔ آدمی ایک آیت کے مطالعہ کے ذیل میں تاریخ انبیاء کے مذکورہ واقعہ کو پڑھتا ہے، وہ اس کے علم میں آتی ہے، مگر چونکہ اس کا ذہنی شاکلہ مختلف ہے اس لیے یہ حقیقت اس کے ذہن کا جز نہیں بنتی، وہ اس کی فکر کی تشکیل میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ہدایت کے راستہ کو پانے کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے مصنوعی شاکلہ کو توڑے اور فطرت کے حقیقی شاکلہ کے مطابق چیزوں کو دیکھے۔ اس کے بغیر کوئی شخص ہدایت کے ابدی راستہ کو نہیں پا سکتا۔ ہیڈنگ: اسلام کی نئی تاریخ بنانے کے لیے قرآن کی 2 سورتوں میں اعلان کیا گیا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر غلبہ کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے
تاکہ وہ اس کو ہر دین سے اوپر کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس آیت میں ہدایت کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہے اور دین حق کی اسلام سے، اور اظہار سے مراد حجت و بیان کے اعتبار سے اس کو سب پر فائق کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے، قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنا جو آخری دین اتارا ہے وہ کلی صداقت کا حامل ہے، اس کے لیے مقدر ہے کہ وہ ہر دوسرے دین کے مقابلہ میں بالا و برتر ثابت ہو، ہر دوسرا دین اس کے سامنے بے اصل ہو کر رہ جائے۔ اظہار اسلام سے مراد تقریباً اسی قسم کا ایک نظریاتی غلبہ ہے جو موجودہ زمانے میں جمہوری طرز فکر کو بادشاہی طرز فکر پر، اجتماعی ملکیت کے نظریہ کو انفرادی ملکیت کے نظریہ پر، اور طبعی علوم کو فلسفیانہ علوم پر حاصل ہوا ہے۔ قرآن کا یہ بیان دور اول میں مکمل طور پر واقعہ بن چکا ہے۔ اسلام کے ظہور نے دوسرے تمام مذاہب پر سایہ ڈال دیا۔ اس وقت جو ادیان رائج تھے، بت پرستی، پارسیت، یہودیت، عیسائیت، سب کے سب خود اپنے پیروں کی نظر میں اس طرح بے وزن ہو گئے کہ ان کی بہت بڑی اکثریت اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ ایشیا اور افریقہ کے جن ممالک کو آج مسلم ممالک کہا جاتا ہے، وہ سب نزول قرآن کے وقت غیر مسلم قوموں کی آبادیاں تھیں، مگر اسلام کے برتر فکر نے ان کو اس طرح متاثر کیا کہ وہ اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کے سایہ میں آ گئیں۔ اسلام کی یہ برتری موجودہ زمانہ میں واقعہ نہ بن سکی، اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ اس کو برتر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ہماری تحریکیں زیادہ تر دوسروں سے سیاسی زور آزمائی میں مصروف رہیں، انہوں نے دوسروں کے اوپر اسلام کے فکری اظہار کی جدوجہد نہ کی۔ یہ جدوجہد اگر آج سے ہونے لگے تو آج ہی سے اسلام کی نئی تاریخ بننا شروع ہو جائے۔ ایک شخص نماز کے لیے مسجد روانہ ہوا، راستے میں کسی سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، وہ اس سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ جماعت کی نماز ختم ہو گئی۔ موجودہ زمانہ کے مسلم مصلحین کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ان کو اسلام کی مثبت دعوت کے لیے اٹھنا تھا، مگر وہ بعض سیاسی شکایات سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں سے قلمی اور لسانی جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کی نئی تشریح کر کے سیاسی زور آزمائی ہی کو عین اسلام قرار دے دیا۔ اب ہر ایک سیاست کے کاروبار میں مشغول ہے، دین کے مثبت پیغام کو لے کر اٹھنے کی فرصت کسی کو نہیں۔